محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہیں، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار ہیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت کے عظیم خطباء، فضلاء، امراء، شرفاء آپ سے مفصل اور مدلل خطابات فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آج کی اس مجلس میں میں آپ دوستو احباب کے سامنے چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں رب کائنات اہل کائنات کو اس بات سے آگاہ اور آشنا کر رہے ہیں کہ کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، میں نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح کے مالک بننا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو،
کیا مطلب ہے؟ نبی کے ساتھ محبت و عقیدت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے شب و روز، تمہارے لیل و نہار تمہارے آقا و مولا، تمہارے رہبر و رہنما، تمہارے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا آنا جانا، تمہارا چلنا ٹھہرنا، تمہارا رونا ہنسنا، تمہاری عبادت اور ریاضت، تمہاری معیشت اور معاشرت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ آسمان والا آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگو، اگر تم یتیم بچوں والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب محمد کی زندگی سے جیو۔ اگر تم جوانی والی زندگی جینا چاہو تو محبوب کی زندگی سے جیو۔ اگر تم بال بچوں والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ اگر تم نماز روزے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ حج اور عمرے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ واعظ کرنے اور فتویٰ دینے والی زندگی جینا چاہو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ صبر کرنے اور معاف کرنے والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو۔ اگر تم انسانوں کی سرداری اور جانور چرانے والی زندگی جینا چاہو، اگر تم مزدوری اور تجارت والی زندگی جینا چاہو، اگر تم کھیتوں اور باغوں والی زندگی جینا چاہو، اگر تم بادشاہی اور فقیری والی زندگی جینا چاہو، سیاست اور حکمت والی زندگی جینا چاہو، اگر تم دنیا اور آخرت کی زندگی جینا چاہو، اطاعت و فرما برداری والی زندگی جینا چاہو، بہترین سے بہترین زندگی جینا چاہو، بھلی سے بھلی زندگی جینا چاہو، پیاری سے پیاری زندگی جینا چاہو، کامیابی اور کامرانی والی زندگی جینا چاہو،
فوز و فلاح والی زندگی جینا چاہو، اگر تم امن و سکون والی زندگی جینا چاہو، اگر تم کامرانی والی زندگی جینا چاہو تو میرے محبوب محمد کی زندگی سے جیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کے اسوے پہ چل کے آنا تمہارا کام ہے۔ رب کہتا ہے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب ذرا سوچئے نبی کا اسوہ کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، پیغمبر کا کریکٹر کیا ہے۔ پھر سوچئے کیا ہم نبی کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، نبی کے کردار کے مطابق شب و روز گزار رہے ہیں؟ آئیے میں نبی کی سیرت کو صحیح البخاری کی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر تمہارے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا دل کے دروازے کھول کر، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر، آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتار کر میری معروضات کو سننا، میرے پیغام کو سننا کہ اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، اہل حدیث کا مسلک کیا ہے، اہل حدیث کی آواز کیا ہے، اہل حدیث کا نکارہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اہل حدیث جب تک زندہ ہے، پاکستان کی گلی گلی میں جناب محمد کی سیرت کا ڈنکا بجا کے رہیں گے، کتاب و سنت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے۔ امام کائنات کی سیرت کو بیان کر رہا ہے کون؟ نبی کا ایک جانثار، نبی کا ایک وفادار، نبی کا ایک چاہنے والا، نبی سے پیار کرنے والا۔ نام کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انس وہ ہے جنہیں خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت انس اپنا نام لینے سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، کنیت اور لقب سے پکارنے سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا خوش خادم رسول کے نام سے پکارنے سے ہوتے تھے۔ اور کیوں خوش نہ ہوں؟ یہ خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی ماں ام سلیم نے یہ منت مانی تھی، اللہ تو اگر مجھے بیٹا دے گا میں اس کو بہت بڑا تاجر نہیں بناؤں گی، زمیندار اور جگیردار نہیں بناؤں گی، اللہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو بیٹا دے گا تو تیرے محمد کا خادم بناؤں گی۔ اور یوں ہی ہوا کہ اس کی
امام سلیم نے اسے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا اور جناب انس 10 سال تک اپنے آقا کی خدمت کرتے رہے، اور نبی کو اس کی خدمت اتنی پسند آئی کہ ایک دن اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب سے عرض کیا، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ انس کے مال میں بھی برکت فرما دے، انس کی اولاد میں بھی برکت فرما دے۔ اور جناب انس کہتے ہیں میرے آقا کی یہ دعا رنگ لائی کہ اللہ نے مال میں بھی برکت دی اور اولاد میں بھی، کہ انس کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کے آنگن میں اپنے بیٹوں اور پوتوں کو 100 کی تعداد میں یا 100 سے زیادہ کی تعداد میں دیکھا ہے، اور مال میں برکت کا عالم یہ ہے، جناب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا ایک باغ تھا، لوگوں کے بھی میرے باغ کے ساتھ باغ تھے، لیکن ان لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ ذرا اندازہ کیجیے، یہ خادم رسول نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اور سیرت کا ایسا پہلو ہے جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے انس کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشحا ولا لعانا ولا سبابا۔ اور لوگوں، تمہارے آقا کی سیرت یہ ہے، تمہارے آقا کا کردار یہ ہے، تمہارے آقا کا کریکٹر یہ ہے کہ جناب انس کہتے ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد فحش کلامی کرنے والے نہ تھے، لان تان کرنے والے نہ تھے، ہمارے آقا ولا سبابن گالیاں دینے والے نہیں تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کا کردار ہے۔ اب ذرا میں اور آپ بھی دیکھ لیں، جلسے تو بڑے سیرت کے نام پہ، دعوے تو بڑے عقیدت کے، ارادت کے، شیفتگی کے، فریفتگی کے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنی سوچ اور فکر کو سامنے رکھیں، ہم نے نبی کی سیرت کو کہاں تک اپنایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں گالیوں سے پاک ہوں؟ المیہ یہ ہے۔ میں دنیا دار لوگوں کی باتیں کیا کروں، آج تو مذہبی لوگوں کی بھی زبانیں گالیوں سے پاک نہیں رہی۔ میں گلی کوچے اور بازار کی بات کیا کروں، آج مساجد اور مدارس بھی گالیوں سے پاک نہیں رہے۔ المیہ یہ ہے، آج گالیاں بھی بکی جاتی ہیں تو مسجد میں بکی جاتی ہیں، محمد کے منبر پہ بکی جاتی ہے۔
آمینہ کے لال کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کا سبق اور درس کیا ہے، نبی کا واعظ اور نبی کی تعلیم کیا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ و تبلیغ کرتے۔ ابو داؤد سے پڑھنے لگا ہوں، لوگوں کو رسول اللہ کی تعلیم، تبلیغ، واعظ اچھا لگتا، دارہ اسلام میں داخل ہوتے، مسلمان ہوتے، آقا کی مجلس میں بیٹھتے، مسائل سیکھتے، رسول اللہ سے دین کے بارے میں سوال کرتے۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انہیں نماز کی تعلیم دیتے، روزے کا حکم دیتے، حج اور عمرے کی تلقین کرتے، جہاں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کا انہیں پیغام دیتے، وہاں میرے آقا فرماتے یہ چیزیں تو تم نے سمجھ لیا، لکھو مسلمانوں، پیغمبر کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دینے والوں، آقا کی سیرت کو کوئی اہمیت نہ دینے والوں، آقا فرماتے ہیں یہ جو تبلیغ، یہ جو واعظ میں نے تمہیں کیا ہے، یہ نماز روزے کا، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کرو۔ محبوب جی کس بات کا؟ اہل حدیثوں سوچو، دوسروں کو چھوڑو، میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، ہم نے نبی کی سیرت کو کہاں تک اپنایا ہے؟ کہاں ہاتھ آگے بڑھاؤ؟ جابر نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام کائنات نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کر۔ محبوب کس بات کا؟ فرمایا لا تسبن احدا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے مجھ سے وعدہ کر کہ اب میرا کلمہ پڑھنے کے بعد، دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اب زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دو گے، کبھی کسی کو گالی نہیں دو گے۔ اور میں قربان جاؤں نبی کی تعلیم سے، نبی نے یہاں یہ مخصوص نہیں کیا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انسانوں کو گالی نہیں دو گے، یہ بھی نہیں کہا تم اپنوں کو گالی نہیں دو گے، بیگانوں کو دے لو گے، یاروں کو نہیں دو گے، اغیاروں کو دے لو گے، سجنوں کو نہیں دو گے، دشمنوں کو دے لو گے، نہیں، فرمایا لا تسبن احدا، کسی ایک کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث کی باقی کتابوں میں میرے محبوب نے تفصیل بھی بیان کی ہے، مختلف احادیث میں اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والے مجھ سے وعدہ کر، تو زمانے کو گالی نہیں دے گا، زمانے کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر ہوا کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر تو مرغ کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر تو گناہگار کو گالی نہیں دے گا، تو سواری کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر تو اپنے ملازم کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر تو اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا،
مجھ سے وعدہ کر تو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا، مجھ سے وعدہ کر۔ تو میرے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں میرے ان شریکوں کو بھی تو گالی نہیں دے گا۔ یہی پہ بس نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت حیران ہو گیا جب میں نے سلسلہ صحیحہ کے صفحات پر، سلسلہ صحیحہ کے اوراق پر میں نے اپنے آقا جناب محمد کا یہ فرمان پڑھا کہ آقا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے سن، محراب و منبر پہ مومنوں کو گالی دینے والوں، مساجد میں مسلمانوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، بیہودہ گوئی فحش کلامی کرنے والوں، امام کائنات کے اس فرمان کو پلے باندھ کے چلے جاؤ۔ آقا کائنات کی تربیت دیکھو، آقا کائنات کی تعلیم دیکھو، آقا کائنات کا بات دیکھو۔ آقا کائنات فرماتے ہیں او میرے چاہنے والوں میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں، لا تسبوا الشیطان، تم نے اللہ کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو بھی گالی نہیں دینی۔ محبوب جی یہ رب کا دشمن ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی تنگ کرتا ہے، روکتا ہے، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی رکاوٹ بنتا ہے، حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں پھر بھی راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، ہمیں پھر غصہ آ ہی جاتا ہے، پھر زبان سے گالی نکل ہی جاتی ہے۔ ہائے میرے محبوب نے پھر علاج بتایا آگے، فرمایا جب یہ شیطان تمہیں تنگ کرے وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، آقا فرماتے ہیں گالی نہیں دینی۔ میرے محبوب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب یہ دشمن زیادہ ستائے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ لینا ہے۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اعوذ باللہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہیں شیطان کے حربوں سے محفوظ کر دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے۔ میں محبوب کی سیرت پہ قربان جاؤں۔ پھر میرے محبوب نے کہا مر جانے والوں کو بھی گالی نہیں دینی، مر جانے والوں کو بھی گالی نہیں دینی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، آقا کائنات فرما رہے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا امواتنا فتوزوا احیانا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں لوگوں مر جانے والوں کو گالی دے کے زندوں کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی تعلیم کیا ہے، میرے آقا کا درس کیا ہے، میرے آقا کا قول کیا ہے، میرے آقا کا فعل کیا ہے، میرے آقا کا عمل کیا ہے؟ اور نعرے لگانے والوں، جلسے کروانے والوں، جلوسوں کا اہتمام کرنے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، ذرا سوچو نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ دعویٰ پتہ ہے ہمارا کیا ہے؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ امام کائنات تشریف لائے ہوئے ہیں، جلسے میں موجود ہیں، پیغمبر
واز کرنے والے مولوی صاحب جی بھر کے مومنوں کو گالیاں دے رہے اور آقا بیٹھے ہوئے، پیغمبر تشریف فرما ہے، کیا نبی تیری گالیاں سن کے آرام سکون سے جلسے میں تشریف رکھے ہوئے ہیں؟ تو کیا ہے؟ تو کس بات کی مولی ہے؟ اٹھاؤ مسند احمد کو، مسند احمد میں ہے، ابو داود میں بھی ہے، حدیث کی دونوں کتابوں میں حسن سند کے ساتھ امام کائنات کا ارشاد گرامی موجود۔ تو کیا چیز ہے؟ تیری اہمیت کیا ہے؟ میری تیری حیثیت کیا ہے؟ میرے محبوب محمد صدیق کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی۔ ایک مجلس میں صدیق بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی بیٹھے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص صدیق کو گالیاں دیے چلا جا رہا ہے اور میرا محبوب گالیاں سن کے مسکرائے چلا جا رہا ہے۔ محبوب ہنس رہا ہے گالیاں سن کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، انسان ہے۔ جناب صدیق اکبر نے وہی الفاظ، وہی کلمات اس کو واپس لوٹا دیے، اور وہ کلمہ واپس لوٹانے کی دیر تھی، محمد نے مجلس کو چھوڑا، ناراض ہو کے واپس چل پڑے۔ پیغمبر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، صدیق پریشان ہو گئے۔ آقا کی پیشانی کو جب سلوٹوں سے بھرا ہوا دیکھا، ماتھے پہ شکن دیکھے، صدیق ڈر گئے، اٹھ کے پیچھے بھاگے۔ آقا کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر سے آپ تشریف فرما تھے، یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ سن کے ہنس رہے تھے، میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں صدیق جب تک یہ گالیاں دے رہا تھا تو سن رہا تھا خاموشی سے، تیری طرف سے آسمان کا ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے اس کا جواب دیا وہ فرشتہ واپس پلٹ گیا۔ تیرے اور اس کے درمیان میں شیطان حائل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کھولو، آپ فرماتے ہیں فَلَمْ أَكُنْ لَا أَجْلِسَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ، اور صدیق جہاں شیطان آ جائے محمد وہاں نہیں ٹھہرا کرتا۔ آمینہ کا لال تو صدیق کی مجلس میں ایک گالی کا جواب سن کے وہاں بیٹھنا پسند۔ جانتے ہو صدیق کون ہے؟ پتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب سے پوچھو، عمر ابن خطاب بتا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام بہقی حسن سند کے ساتھ شعب الایمان میں نقل فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں لوگو تمہیں نہیں پتا ابو بکر کون ہے؟ آپ بتا دیں جی۔ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہی۔ عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہیں کیا پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ اور صدیق کو گالی دینے والوں اور صدیق پہ الزام لگانے والوں
صدیق کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، ذرا دل کے دروازے کھولو اور دیکھو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم آدم سے لے کے جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں، ان سب نبیوں کی امتوں کے لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور ان امتیوں کے ایمان کو جمع کر کے، تمام امتیوں کے ایمان کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کے ایمان کو ڈال دیا جائے۔ آدم سے لے کے جناب محمد تک جتنی امتیں آئی ہیں نبیوں کی، ساری کی ساری امتیں اکٹھی کر کے ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صدیق کا ایمان ڈال دیا جائے۔ اللہ کی قسم عمر کہتے ہیں سارے نبیوں کی امتوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر کے اکیلے ایمان والے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ، اس کی مجلس میں لوگوں کو دھوکے دیتے ہو۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، گالیاں وہابیوں کو دیتے ہو، گالیاں مواحدوں کو دیتے ہو، توحید پرستوں کو دیتے ہو، اور کہتے ہو رسول اللہ بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ تو صدیق کی گالی کا جواب سن کے صدیق کی مجلس میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار۔ کون صدیق؟ وہ صدیق جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا صدیق تو سب سے پہلے ایمان لایا ہے نا، تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ اتنا راضی ہوا ہے کہ صدیق اب قیامت تک آنے والے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھنے کا انہیں تو ثواب ہوگا ہی ہوگا۔ صدیق رب تجھ پہ اتنا راضی ہوا ہے کہ اس کلمہ پڑھنے والے کے برابر اللہ تجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی زبان سے امام کائنات نے گالی کا جواب سنا ہے۔ پھر سوچ میری اور تیری حیثیت کیا ہے، میری اور تیری شخصیت کیا ہے، میرا اور تیرا مقام کیا ہے۔ میں اور تو کیوں خیال نہیں کرتے بولتے ہوئے، زبان کو گندا کرتے ہوئے، صبح و شام گالیاں دیتے ہوئے، صبح و شام گالیاں نکالتے ہوئے مجھے اور آپ کو خیال کیوں نہیں آتا نام نبی کی سیرت کا، نام نبی کے کردار کا؟ دعویٰ پھر ہمارا بڑا تعلق ہے نبی کے ساتھ، بڑا رشتہ ہے ہمارا نبی کے ساتھ، بڑی بات ہے ہماری نبی کے ساتھ۔ اور میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم کہتے ہو نبی کے ساتھ بڑا رشتہ ہے تمہارا، تم کہہ رہے ہو نا ہمارا بڑا رشتہ ہے نبی کے ساتھ، ذرا نبی سے بھی تو پوچھ کے دیکھو، نبی بھی کہتا ہے میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے کہ نہیں؟ گالی دینے والے سے نبی کا رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے، گالی تو دی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، مولوی ہے، قاری ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، حسیب ہے، لبیب ہے، ایک گالی تو دیتا ہے، باقی کاموں میں تو سب سے افضل ہے، صرف ایک خرابی گالی کی ہے نا، اور کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں ہم بھی گالیاں سن کے، خوشی محسوس کرتے ہیں ہم بھی، لیکن آمینہ کے لال کا فتویٰ سن لو، پیغمبر کائنات کی بات لکھ لو۔ امام کائنات کا فتویٰ کیا ہے؟ صحیح البخاری کے اوراق پر، صحیح البخاری میں امام کائنات نے فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا ان شر الناس
لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کائنات میں بدترین انسان وہ ہے، کائنات میں گندا ترین انسان وہ ہے، کائنات میں ذلیل ترین انسان وہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں جس کو اس کی گالیوں کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ آمینہ کا لال کہتا وہ گندا ترین انسان ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حاجی صاحب ہیں جی، نمازی صاحب ہیں جی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، نبی کی سیرت کردار کی بات کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے جھانکے تو صحیح، نگاہ مارے تو صحیح، ہم کہاں کھڑے؟ اور یہ تو صحیح البخاری ہے نا، جب میں مسند احمد کے اوراق پلٹتا ہوں تو مسند احمد کے صفحات پہ مجھے آقا کا یہ فتویٰ دکھائی دیتا ہے۔ امام احمد حسن سند کے ساتھ یہ روایت لائے ہیں، آقا کائنات اپنے صحابہ کو واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گالیاں بکنے والوں کے بارے میں آقا فتویٰ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہو میرے صحابہ سن لو، لیس من الاسلام فی شیء، آقا فرماتے ہیں جو زبان کو گالیوں سے گندا کرتا ہے، میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے فتوے نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، کہتے ہیں او جی اللہ کا بڑا پیارا ہے، لاڈلا ہے، چہرہ دیکھو اس کا، عبادت دیکھو اس کی۔ مولوی صاحب ایک ہی نقص ہے نا گالی کا، اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ میں نے کہا تم کہہ رہے ہو نا، رسول اللہ سے پوچھو۔ میں جب امام حاکم کی مستدرک حاکم کھول کے سامنے رکھتا ہوں تو میرے آقا کا فتویٰ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَاحِشَ۔ آقا فرماتے ہیں ان کو بتا دو، فحش کلامی کرنے والا، گالیاں بکنے والا، زبان کو ہر وقت گالیوں سے گندا کرنے والا، اللہ اس شخص سے کبھی پیار نہیں کرتا، اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتا۔ صرف محبوب ہی نہیں رکھتا، جب میں جامعہ ترمذی کھولتا ہوں، جامعہ ترمذی کے اوراق پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو وہاں ان الفاظ کے ساتھ مجھے آقا کا فتویٰ دکھائی دیتا ہے کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء۔ آقا کائنات جناب محمد فرماتے ہیں صرف اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، صرف محبت نہیں کرتا کہ میں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب بتا اسے کیا کہ اللہ تو تجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تو تجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ آج یہ ظلم و ستم کے بادل جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، آج یہ تباہی اور بربادی کا سیلاب جو ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، آج جو ہم ذلیل و رسوا ہیں، آج جو ہم نیست و نابود ہو رہے ہیں، آج جو ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، ذرا اس کے اسباب تو تلاش کرو۔ وہ قومیں ہمیشہ تباہ ہو جایا کرتی ہیں جن قوموں کے ساتھ اللہ عداوت رکھے۔ اللہ بول کے کہہ رہا ہے، اللہ تو اعلان کر کے جناب محمد کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء۔ ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہے، ہمیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے۔
اور آگے بڑھی، اور اسی حوالے سے جب میں اسی فتوے کو دیکھنے کے لیے سلسلہ صحیحہ کھولتا ہوں تو سلسلہ صحیحہ پہ مجھے آقا کائنات کا یہ فرمان دکھائی دیتا ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں وَالْبَزَعُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ۔ آقا کائنات جناب محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں لوگو یہ گالیاں بکنا، گالیاں دینا، یہ بدخلقی ہے، اور بد اخلاقی انسان کو سیدھی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ آقا کائنات کا فیصلہ ابھی بھی نہیں سمجھے۔ میں آگے بڑھ کے مسلم کو کھولتا ہوں، اور جب مسلم کو کھول کے سامنے رکھتا ہوں تو مسلم میں میرے آقا جناب محمد کا یہ فتویٰ مجھے دکھائی دیتا ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینا فسق ہے، گالی فسق ہے، اور گالی دینے والا فاسق ہے۔ اور منافقوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی میرے آقا نے یہ بھی بیان کی ہے۔ آقا کائنات نے کہا تھا وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، منافق جب لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتی ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، منافق لوگ ہی صحیح معنوں میں فاسق ہیں۔ اور ان فاسقوں کے بارے میں اللہ فیصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، اللہ آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے کبھی راضی، تم رہو راضی۔ گالی دینے والوں کو، زبان گندی کرنے والوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ آسمان والا کہتا ہے ساری کائنات اس سے راضی ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اور جب میں قرآن کی دوسری آیت دیکھتا ہوں تو آسمان والا اس انداز میں اعلان کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ساری کائنات کے لوگ سکالر بن جائیں، مبلغ بن جائیں، مقرر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، اور لیکچر دینے شروع کر دیں، واعظ و نصیحت شروع کر دیں، اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو ہدایت پھر بھی مل سکتی۔ اور جب تیسری آیت پہ میری نگاہ پڑتی ہے تو آسمان والا اس طرح بولتا ہے فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ساری کائنات ان فاسقوں کی حمیتی بن جائے، ساری کائنات ان فاسقوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ساری کائنات ان فاسقوں کی ممد و معاون بن جائے۔ اللہ کہتا ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ان کو ہلاکت سے کائنات کی کوئی طاقت بچا سکتی؟ خدا کے لیے سوچو، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ خوش ہیں بڑے کہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم، روزے رکھتے ہیں ہم، زکاتیں ہم دیتے ہیں، ایک یہ چھوٹی موٹی غلطی ہے مولوی صاحب معاف ہو جائے گی۔ میں نے کہا صحیح مسلم پڑھو تمہیں پتا چلے، آقا کائنات کا فرمان پڑھو، امام کائنات جناب محمد اپنے صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور صحابہ ذان میں تلمس طے کیے ہوئے محبوب کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آج میں آپ سے ایک سوال نہ کروں؟ محبوب کریں سوال۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ محبوب ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو،
مال و دولت نہ ہو ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے. محبوب کون؟ فرمایا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑی زکاتیں لے کے آئے گا. محبوب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یاتی قد شتم ھذا، اس عالم میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی نکالی ہوگی. مومنوں گریبان میں جھانکو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان بازوں کا مطلب کیا ہے؟ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ان پروگراموں کا مطلوب کیا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا اس عالم میں آئے گا، نمازیں بڑی ہیں نامہ اعمال میں، روزے بھی بڑے ہیں، زکاتیں بھی بڑی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال دھوکے سے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا، تھپڑ مارا ہوگا. اس عالم میں آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اللہ کہے گا دو بدلہ اس کا بھائی. اللہ میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ نہ یہاں کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ میری جائیداد ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، میں بدلہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، اللہ ہیں. فرمایا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اب اس کو بدلہ اس گالی کا دلوانے کے لیے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکالو، اور جس کو گالیاں دی ہوں گی اس کی نیکیاں نکال کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو. اللہ کہے گا صاحب برابر ہو گیا؟ نہیں ہوا. کہا باقی بھی نکالو، نمازیں روزے. فَإِن فَنِيَتْ، یہ تو ختم ہو گئی ہیں، کہاں سے نکالیں؟ یہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں. اللہ فرمائے گا اب اس شخص کے نامہ اعمال کو دیکھو جس کو گالیاں دی گئی تھی، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے. اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے. فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَايَا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اب اس کے گناہ نکال کے وہ سارے گناہ اس پہ لاد دو، حاجی صاحب پہ لوڈ کر دو، نمازی صاحب، سخی صاحب، مولوی صاحب کے اوپر لوڈ کر دو. اب اس کے گناہ نکال کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. حکم کیا ہوگا؟ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئے صدقات و خیرات؟ ثم طرح فی النار، اللہ کہے گا اس ظالم کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو. سارے عمل پہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تباہی کے قلم پھر گئے. مجھے اور آپ کو احساس کیوں نہیں؟ مجھے اور آپ کو خیال کیوں نہیں؟ مجھے اور آپ کو اعتماد کیوں نہیں؟ آقا کائنات کی تعلیم یہ ہے، رسول ہاشمی کی تعلیم تو یہ ہے کہ آقا کائنات فرماتے ہیں لا تسبن احدا، مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو گالی. صحابہ ہماری طرح تھے،
اس کان سے سنتے اور اس کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے؟ نہیں. اب صحابی نے سنا ہے، خدا کی قسم، وہ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. کہتے ہیں میں نے آقا کا فرمان سننے کے بعد اللہ کی قسم پھر زندگی میں، انسان تو انسان رہے، میں نے زندگی میں کبھی حیوانوں کو بھی گالی نہیں دی. یارو رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہیں، رسول اللہ کے فرامین تو یہ ہیں، رسول اللہ کے ارشادات تو یہ ہیں. تمہارا آقا وہ ہے ولا سبابا، جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میرا اور آپ کا وتیرہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ میری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ میری اور آپ کی لگن کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے نبی کی سیرت کو کہاں تک اپنایا ہے؟ ذرا سوچئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ آمنہ کا لال اپنی زبان سے اعلان کر کے گیا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرما کے گئے انی لم ابعث لعانا. او لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر لعن طعن کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد تو لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اور لوگوں، اس کی سیرت کیوں اعلیٰ اولا بلند و بالا نہ ہو جس کی تربیت عرش والے نے کی ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے میرے محبوب، تجھے سبق یہ ہے، تجھے درس یہ ہے، تجھے پیغام یہ ہے، اگر یہ تجھے گالیاں دے تو انہیں ان کی گالیوں کے جواب میں انہیں گالیاں نہیں دینی. محبوب، میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ گالیاں دے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن آئے گا یہ تیرے دشمن ہی تیرے سب سے زیادہ حمایتی اور تیرے دوست بن جائیں گے. اور کائنات نے دیکھا جو نبی کے خون کے پیاسے تھے، جو پیغمبر کی جان کے بیری تھے، اللہ کی قسم جو طائف کے میدان میں نبی کو پتھر مار رہے تھے، وہی طائف کے میدان میں محمد کی عظمت کے نعرے لگا رہے تھے. آئیے نبی کی سیرت کو اپنائیے، آئیے نبی کی سیرت کو سمجھیے، آئیے نبی کی سیرت کو اپنا کر اس پر چلنے کی کوشش کیجئے. میرا ایمان ہے اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پچھلی تو معاف فرما دے، آئندہ اپنی زبان پہ گالی کو آنے ادھے بولے نے کئیاں دے ہونے مال ڈنگر نو اندر کر دیا بھی مال ڈنگر نو گالیاں دینیاں نے. اتنے پکے سچے مومن مسلمان ہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اللہ کے بندو، اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ کی قسم پختہ ارادہ کر لو. اللہ کہتا ہے پختہ ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں معاف فرما کے کامیابی کا راستہ تمہیں عطا کر دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے. اللہ سے عہد کر لو، اب ہم اپنی زبان پہ گالی کو آنے نہیں دیں گے. اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بھائی عبد المنان صاحب، ان کی بیٹی بیمار ہے، وہ اسی لیے آج جلسے میں یہاں موجود نہیں ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی بیٹی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے مومن مسلمان جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما. اللہ ہماری دعا کو بیماروں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.